شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا تھا آئی جی پنجاب کے حوالے سے، اگر ایف آئی آر نہیں آپ درج کر سکتے تو پھر میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی وردی کے اوپر۔ 8واں آئی جی پنجاب ہے جو اب تبدیل ہوگا۔ کامران خان صاحب نے جناب ایک نوا فارمولا لے کے آئے ہیں مارکیٹ۔ عمران خان صاحب کو مارنے کے حوالے سے پلان کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے، دیسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کا استعمال کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مارنے کا پلان، تاکہ یہ لگے کہ جناب قدرتی موت ہوئی۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس لڑکی نے کوئی لال رنگ کے پنک رنگ کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو آج پچھلے 24 گھنٹے میں یہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، جو ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں ایک چیز اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر مس کر گیا تھا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک جو بیان دیا تھا آئی جی پنجاب کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہیں وہ اگر ایف آئی آر نہیں آپ درج کر سکتے تو پھر میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی وردی کے اوپر۔ مطلب اس قسم کے الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے۔ اب اس چیز کے بعد جو ہے وہ پنجاب پولیس کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی کا ہزاروں شہدائے پولیس کی وردی کو گالی دینا افسوسناک ہے۔ وزیر آباد واقعے کا ہمیں افسوس ہے، جس میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد سے ہمدردی ہے۔ پولیس سیاسی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ حکومت سے توقع ہے کہ حکومت میں شامل جماعت کے رہنما کی طرف سے پولیس کی وردی کی توہین کا نوٹس لیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے پریس ریلیز آئی ہے، اس کے 2-3 کانٹیکسٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ صرف آئی جی پنجاب کا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب پولیس ٹیکنیکلی سپیکنگ تو گورنمنٹ آف پنجاب کے نیچے آپریٹ کرتی ہے، لیکن ادارے نے جو ہے وہ ایک پوزیشن لی ہے کہ ان کے آئی جی کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ میری جو اپنے چند سورسز سے بات ہوئی ہے جن کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے، ان میں شدید ریزنٹمنٹ پایا جاتا ہے اور افسوس پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ اب اس ادارے کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ویسے تو اگر آپ اوور آل اٹھا کے دیکھیں تو میرا خیال میں ملک کا کوئی انسٹیٹیوشن اب رہ نہیں گیا جس میں خان صاحب نے جو ہے وہ لفظی گولہ باری نہ کی ہو۔ چاہے آپ اس میں ججز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی توہین عدالت کا ایک کیس بھگت کے ہٹے ہیں وہ۔ آج کل جو ہے وہ اب فوج کی طرف بھی لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایکچولی ادارے کو نہیں، میں کرداروں کو جو ہے اٹیک کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس میں جو ڈی جی سی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، میجر جنرل فیصل کی بھی جو بات ہو رہی ہے، لیکن ادارہ اس کے اوپر آلریڈی اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ادارے کی اوپر جو ہے وہ ضرب آتی ہے۔ اچھا، وہ بھی ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کو بھی جناب نے نہیں چھوڑا ہوا نا، وہاں پہ بھی انہوں نے اس وقت کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ وہ تو بڑی دیر سے کر دیا، وہ تو ڈائریکٹلی کہتے ہیں یہ تو نون لیگ کا ملازم ہے۔ سو بیسیکلی اگر آپ اوور آل پورے اسپیکٹرم کو اٹھا کے دیکھیں، اسمبلیاں ان کو جعلی لگتی ہیں۔ اسمبلیاں، پنجاب کی اسمبلی ٹھیک ہے کیونکہ اپنی حکومت ہے یہاں پہ، اور کے پی کی اسمبلی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سندھ والی اسمبلی جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی دھاندلی کر کے آئی ہوئی ہے، اور وفاق کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ امریکہ لے کر آیا ہوا ہے۔ سو اگر آپ ہمارے پورے اسپیکٹرم کو اٹھا کے دیکھیں، پورے کے پورے نظام کو، میڈیا کے اندر، میڈیا انہوں نے کہا جی چینل تو اب تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اور چینل بھی جو ہیں وہ سارے وہ صحافی جو مجھ پہ تنقید کریں یا جو میرے خلاف بات کریں وہ لفافہ۔ سو کہیں پہ بھی مطلب کوئی ایک ایسی جگہ نہیں بچی جس سے خان صاحب کسی چیز سے مطمئن ہو، سوائے اپنی ذات کے یا اپنی جماعت کے۔ تو اس کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ آئی جی پنجاب کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ فیصل شاہکار جو آئی جی پنجاب ہیں، جو ایکچولی ابھی صرف جس دن یہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا اس دن ان کی پرویز الہی سے ملاقات کی فوٹیج تک ریلیز ہوئی ہے، جس میں وہ بیٹھ کے ساری چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر اس تنقید کے بعد جو ہے وہ فیصل شاہکار نے بھی جو ہے وہ اب چارج چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک خط لکھا ہے کہ بعض ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ مزید اب آئی جی پنجاب عہدے کے اوپر نہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہتے۔ حکومت پنجاب سے میری خدمات فوری واپس لی جائیں، مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ سو مطلب کسی کی بھی عزت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے، وہ رگڑ دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو۔ آٹھواں میرا خیال ہے، میری جو اگر میں گنتی بھول نہیں رہا تو میرا خیال میں 8واں آئی جی پنجاب ہے
جو اب تبدیل ہوگا اب تک عمران خان صاحب کے اس پورے ٹینیور میں. آپ کو آرمی چیف ایک وقت میں آپ کو آرمی چیف جو ہے وہ بہت پسند آئے گا. وہ جب تک آپ کے کام چل رہے ہیں بالکل صحیح ٹھیک ہوگا, لیکن اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر وہ میر جعفر بھی بن جاتا ہے, میر صادق بھی بن جاتا ہے. اسی طرح مطلب آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. تو اب جو ایک ادارہ آپ کا جس کا کام جو ہے وہ قانون نافذ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے اس صوبے کے اندر, پنجاب کے اندر, اب اس ادارے کی بھی اب خیر نہیں ہے, پنجاب پولیس کی بھی اب خیر نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ خبر ہے. دوسرا کچھ اور خبریں جو سامنے آئی ہیں. ایک کامران خان صاحب نے جناب ایک نواں فارمولا لے کے آئے ہیں مارکیٹ چو. کامران خان صاحب کو ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا نا, ان کا مجھے فیل ہوتا ہے جیسے ان کو مارشل لا بہت پسند ہے. مارشل لا آ جائے کسی طرح, یا فوج, مطلب فوج کے حوالے سے تو آج کل خان صاحب نے نا زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیے ہیں. لیکن اب وہ ایک نئی تجویز مارکیٹ کے اندر لے کر آئے ہیں. اور ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی ٹویٹر کے اوپر, اور اس ویڈیو کے اندر وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو فوجی قیادت جو ہے نا وہ بہت زبردست اپنا رول ادا کر رہی ہے تمام فریقین کے ساتھ معاملات کو ریزالو کرنے کی, اور ان کو پوری امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن اس ساری چیز کے اندر بہتر جو ہے وہ جو ہو سکتا ہے, تجویز سنیں ذرا. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر کے جو ہے یہ جو نگراں حکومت کا 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بڑھوا لیا جائے. آئین اور قانون میں بے شک آپ کے پاس اجازت نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے میں کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے, لیکن آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں اور سپریم کورٹ آپ کو اس کا کوئی حل نکال کے دے دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کہ لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی اہلی جو ہے اسے ختم کر دیا جائے, اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے, اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کے جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ نلیفائی کیا جائے, اور اس طریقے سے لیونگ پلینگ فیلڈ بن جائے, اور اس کے بعد آپ ملک میں الیکشنز کروا دیں, اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معاملہ ریزالو ہو جائے گا. اب میرا بصد احترام کامران خان صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا صرف ذرا اختلاف ہے, اگر میں وہ مجھے اجازت دیں اس بات کی. آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہے اس ملک کے اندر؟ مطلب کیا ہمارے یہاں پہ ایک پارلیمنٹ نے اس بات کو منظور کر لیا کہ ہاں جی آپ کی نگراں حکومت جو ہے 3 مہینے سے 6 مہینے ہو جائے گی؟ تو پائیں جی تو کل تو 6 مہینے تو 1 سال ہوگی, تو پھر کی کرو گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے بعد یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی نااہلی آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور وہاں سے جو ہے وہ نااہلی ختم کرا دیجیے. آپ کو کیا پتا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے؟ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہاں جی آپ جائیں گے سپریم کورٹ اور یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ کیسز جو عمران خان صاحب کے ہیں اس کو بھی سیٹل کروا دیں. مطلب تو آپ سیدھا کہیں نا بھائی جان سب کو NRO دے دو, سب کو NRO دے دو. میں تو نہیں کہہ رہا, میں نے تو آج تک اپنے کسی ویلاگ کے اندر نہیں کہا جی نواز شریف کی نااہلی ختم کریں. کیوں کریں؟ میں تو سمپل کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص نے اگر جرم کیا ہے اس کو قانون کے پورے کٹہرے کے اندر لے کے جائیں. آپ کون ہوتے ہیں ایک بطور صحافی کہنے والے کہ جی ان کی نااہلی ختم کی جائے؟ میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں کہا جی نواز شریف کی نااہلی آپ ختم کریں یا مریم نواز کی نااہلی ختم کریں. میں نے تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو سزا دیں. الزامات ہیں, قانون کے طور پہ آپ اس کا سامنا کریں. ایک صحافی ہونے کے ناطے جو ہے وہ بیٹھ کے آپ یہ گیم پلان پورا کس طرح بتا سکتے ہیں, اور آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جناب کورٹ آف لاء میں جب جائیں گے تو یہ ہوگا یا یہ ہو جانا چاہیے یا یہی ہو سکتا ہے. مطلب میں تو اس بات پہ بھی کمال ہوں کہ جناب نے یہ بھی کہہ دیا جی 3 مہینے سے 6 مہینے کر دیں. آپ ساری باتیں چھوڑیں, آپ سیدھا یہی بتا دیں بھائی جان اگلا وزیر اعظم کس کو لگانا ہے. اینی جڑی ایسی مصیبتیں جانا ہے آپ ویسے ہی بتا دیں اگلا وزیر اعظم کس کو بنانا ہے, وہی بنا دیتے ہیں سیدھا. یہ ضرور اتنے کشت میں سے جانا ہے آپ نے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے سالوں سے کامران خان صاحب جو ہیں وہ کس ذہنیت کے ساتھ ایکچولی پروگرامنگ کرتے رہے ہیں. صحیح ہم لوگوں کے اوپر نا یہ کبھی کبھار یہ جو الزام لگتا ہے نا کہ جی آپ لوگ کنگ میکر بن گئے ہیں, اور آپ لوگوں کا کام آپ لوگ جو ہے وہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ جی ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا اگلا بادشاہ کون ہوگا. بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی نا انہوں نے پچھلے 2-3 سال کے اندر اسی طرح اٹھا کے رکھا ہے. اور کیا بات ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, اس نے کمال کر دیا ہے, آسمان نیچے آ گیا, زمین اوپر چلی گئی ہے جناب, اور پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں, تو یہ خوشخبری آ رہی ہے تو وہ خوشخبری آ رہی ہے. بھائی یہ خوشخبری کسی ادارے کو اس نے نہیں چھوڑا,
کسی ادارے کو نہیں چھوڑا ہوا. کوئی ایک مجھے بتا دیں, شاید میرے خیال میں کرکٹ بورڈ ہی رہ گیا جہاں پہ رمیز راجہ ان کی آخری نشانی وہاں پہ موجود ہے, جس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کچھ بولا نہیں. وہ ایکچولی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, مجھے کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کرکٹ کے اوپر پتہ ہے کیوں تبصرہ اب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دس از بلو می ناؤ. تم مجھے کرکٹر کے طور پہ جانتے ہو, میں تو ویژنری لیڈر ہے اڈا بڑا. میرا یہ اسٹیچر ہے کہ میں بیٹھ کے ایک گیم کے بارے میں بات کروں گا, وہ گیم, وہ کھیل جس نے ایکچولی اس شخص کو وہ عزت دی ہے, وہ نام دیا ہے. یہ گیم نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کچھ نہ ہوتے. لیکن بہت سے صحافی ہیں, میں کئی ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایکچولی جب عمران خان صاحب سے کرکٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس ٹاپک کو اوائڈ کیا کہ نہیں یار اس پہ نہیں, اور چیز, کسی اور چیز کے بارے میں. البتہ کرکٹ کا وہ اپنی تقریروں کے اندر بیٹھ کے بھرپور استعمال کرتے ہیں. امپائر کی انگلی جب اوپر چلی جاتی ہے تو میں چھکا لگا دوں گا, میں 3 وکٹیں گرا دوں گا, تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اس کا وہ استعمال کرتے ہیں. خیر بات کہیں سے کہیں چلے گی. اچھا, ایک تو یہ کامران خان صاحب کی جناب یہ تجویز تھی. اس کے بعد ایک اور جو چھکا آیا ہے وہ بابر اعوان صاحب کی جانب سے آیا ہے. بابر اعوان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے جی اپنا, اور اس کے اندر انہوں نے کوئی پلان بتایا ہے کہ جناب پلان کا ایک دوسرا حصہ جو ہے عمران خان صاحب کو مارنے کے حوالے سے, یہ بھی انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو مارنے کے حوالے سے پلان کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ جو دیسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی زہریلی ہوتی ہیں, اور ان کا استعمال جو ہے وہ, اور ان کا استعمال جو ہے وہ بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو ان کا استعمال کر کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مارنے کا پلان بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ لگے کہ جناب قدرتی موت ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا, اور میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں سلطان رائی کے حوالے سے کہ وہ بڑا زبردست ان کے ایک ڈائلاگ تھا سلطان رائی کا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں ماردا, یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا. اب بندہ پوچھے بابر اعوان صاحب سے کہ بابر اعوان صاحب یہ آپ کو پلان بتایا کس نے؟ تو جنہوں نے پلان بنایا وہ ایڈے کچے گئے ہیں کہ یہ بات بابر اعوان تک پہنچ گئی ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ بابر اعوان صاحب نے اس قسم کا چھکا مارا ہے. یہ بابر اعوان صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی اس قسم کی حرکت کی تھی کہ جی بس یہ اگلے 24 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا, اور عمران خان صاحب کے لیے حوالے سے بڑی خطرناک صورتحال ہے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس میں. اب یہ ایک نئی چیز مارکیٹ کے اندر لے کر آئے ہیں کہ جناب ان کو مارنے کا پلان نا دیسی جڑی بوٹیوں کے ذریعے, اور وہ نا زہریلی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور اس سے لگتا ہے جیسے قدرتی موت ہوئی ہے. یہ نہیں مطلب کنسپریسی تھیوریز کی ایک پوری سبزی منڈی لگ گئی ہے اس وقت. نئی سے نئی چیز مارکیٹ کے اندر آئی جا رہی ہے. اب وہ پتہ نہیں اپنے ویلاگ چلانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے یا کیا ریزن ہے, لیکن نئی سے نئی چیز مارکیٹ میں آئی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ یہ جو اعظم سواتی صاحب کی ایک مبینہ ویڈیو ہے, اس کے بارے میں 2 صحافی کم از کم غریدہ فاروقی اور حامد میر صاحب آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ویڈیو فیک ہے, لیکن اعظم سواتی صاحب انسسٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں ویڈیو جینون ہے, ویڈیو جینون ہے. انہوں نے کہا ویڈیو جینون ہے. اس کے بعد اب جاوید چودھری صاحب نے بھی جو ہے وہ گواہی دی ہے اس بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اور اس ویڈیو کا انہوں نے ایکچولی ایک ایکسپلینیشن بھی دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا جاوید چودھری صاحب نے کہ جی انہوں نے مختلف اپنے سورسز سے پتہ کرا کے وہ ویڈیو دیکھی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اس ویڈیو کے اندر جو ہے ایک AC نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے ایک تصویر ہے, اور اس لڑکی نے کوئی لال, تصویر کے اندر اس لڑکی نے کوئی لال رنگ کے پنک رنگ کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 45 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے, اور اس کے پہلے 6 سیکنڈ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے. انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ غیر اخلاقی قسم کے کلپس جو ہیں وہ بیچ میں جوڑ کے اعظم سواتی صاحب کا چہرہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اور وہ کوئی بھی آدمی, انہوں نے کہا مجھے 30 سال ہو چکے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے, اتنا تو, اور یہ فیکٹ ہے, ظاہری بات ہے, ہمارا صبح سے لے کے شام تک یہ کام ہی جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کا ہوتا ہے. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی فورنزک ایکسپرٹس بن گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی فورنزک ایکسپرٹس کے سامنے آپ وہ ویڈیو رکھیں گے تو وہ 2 منٹ کے اندر اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دے گا. لیکن ساتھ انہوں نے گنجائش یہ چھوڑی ہے, انہوں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے, جس طرح میں نے یہ تصویر کا انہوں نے ذکر کیا, AC کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ وہی ویڈیو ہے جو اعظم سواتی صاحب کو بھی دکھائی گئی ہے, یا ان کی غالباً اہلیہ کو یا بیٹی کو, مجھے نہیں پتا, تو انہوں نے کہا وہ تو فیک ہے.
اب اگر اعظم سواتی صاحب کے پاس کوئی اور ویڈیو ہے تو وہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ اگر اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر اعظم سواتی صاحب نے وہ پوری پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی بیچ میں چھلانگ ماری ہے اور اس کے بعد دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام کی تمام لیڈرشپ نے اس معاملے میں چھلانگ مار دی ہے اس ویڈیو کی بنیاد، اگر تو اس ویڈیو کی بنیاد پہ ماری ہے تو ان کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے اعظم سواتی صاحب کے خلاف، کہ انہوں نے اتنا بڑا شوشہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب اداروں کے اوپر الزامات لگے، لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی واقعی جنرلی کچھ ہوا ہے تو پھر اعظم سواتی صاحب کو چاہیے کہ سینٹ کی وہ جو 14 رکنی ایک کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے جا کے بتائے، دکھائے کہ جناب یہ میرے پاس ایویڈنس ہے اور اب آپ اس کی تحقیقات کریں. میں دوبارہ پھر یہی بات کہوں گا کہ میں ہمیشہ وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گا، اور میں اس معاملے میں اگر اعظم سواتی صاحب ابھی تک جو کہہ رہے ہیں میں پھر بھی چاہوں گا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں تحقیقات ہوں اسی طرح ہی ہونی چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی صرف گنجائش ایک چیز کی، اینڈ آئی ڈونٹ مین اٹ ایز این اوفینس، پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے زیادہ تر لوگ پاکستان کے اندر، زیادہ تر لوگ جن کی عمریں 60-65 سال سے اوپر ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنے ٹیک سیوی نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے. ان کو فوٹو شاپ تصویروں کے بارے میں اس طرح نالج نہیں ہوتی نسبتاً ایک ینگسٹرز کے. ویسے تو ینگسٹرز بھی کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا سب کے سبھی بہت کمال ہیں، لیکن پھر بھی ایک زیادہ تر تعداد اتنی ٹیک سیوی ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو دکھائیں نا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں بھائی جان یہ تصویر فوٹو شاپ ہے، یا کوئی ویڈیو آپ دکھائیں تو وہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں یہ ویڈیو فوٹو شاپ ہے. لیکن 60-65 سال سے عمر کے جو زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا نہیں پہچان پاتے کہ بھائی جان یہ ویڈیو اصلی ہے، یہ 2 نمبر ہے. سو برائے مہربانی میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب اس کی پراپر تحقیقات کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. لیکن کلیئرٹی آنی چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں، اور میں تب تک جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی اس کے باوجود میں اعظم سواتی صاحب کی بات کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہی از دا وکٹم. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، یہ جو میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ خبر آئی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے پریس ریلیز آئی کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر جو ہے کسی ایسے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے جو سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری کسی رہائش کے اندر جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نہیں ٹھہرے ہیں آ کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کی ہو سکتا ہے وہاں پہ جو رہائش کے انتظامات ہیں وہاں پہ وہ جا کے ٹھہرے ہوں. اب اس سلسلے میں بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کا بھی جو ہے ایک بیان سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو رہائش کا انتظام ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس رہائش کا انتظام ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اعظم سواتی صاحب اگر ٹھہرے ہیں تو کہاں جا کے ٹھہرے ہیں. وہ جو انتظامات رجسٹرار سپریم کورٹ کے انڈر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اعظم سواتی صاحب ہمارے پاس کہیں نہیں ٹھہرے. بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کہتی ہے جی ہمارے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے ٹھہرنے کا. تو اس لیے یہ بھی ابھی کلیئر ہونا جو ہے وہ باقی ہے. اس کے علاوہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے عامر ڈوگر کی. مجھے یہ لگ رہا ہے اس کو سننے کے بعد کہ یہ موسٹ پرابلی کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر انہوں نے آڈیو نوٹ چھوڑا ہے اور وہ فارورڈ ہو گیا. اس کے اندر وہ احتجاج اور سڑکیں بند کرنے کے حوالے سے کیا ہدایات دے رہے ہیں وہ مبینہ طور پہ سنیے گا ذرا. میرے گروپ کے تمام جو ممبران ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب اور اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے خاص طور پر سختی سے ہدایت آئی ہے کہ آپ تمام ایم این اے صاحبان اپنے اپنے ریجن کے ریجن پریزیڈنٹ سے ہدایت لیں گے کہ آپ کو کون سا پوائنٹ انہوں نے الاٹ کیا ہے جہاں آج شام سے آپ نے احتجاجی مظاہرہ دھرنا کرنا ہے، روڈ بلاک کرنی ہے. اور جو ایم این اے جس پوائنٹ پر جائے گا، یہ بات سختی سے کی گئی ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی بما ویڈیو وہ اس گروپ میں شیئر کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایک اوپر گروپ ہے جس میں میں یہاں سے فارورڈ کروں گا. اور کل اور پرسوں اور کئی دنوں سے بہت سارے ایم این ایز، تقریباً سارے کے سارے ہی، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے
इस मुल्क के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम पहले से एक्टिव हैं, मुतहरक हैं, फ़ाल हैं, मैं उन तमाम की जद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये 3 दिन का प्लान है, आज, कल और परसों। तो तमाम MNA साहबान पूरे पाकिस्तान के अपने रीजनल सदूर से राब्ता करके अपना अपना पॉइंट ले लें और वहाँ शाम को आज आपने एक्टिविटी करनी है जो 3 दिन तक रहेगी, और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो स्पेशली इस ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं यहाँ से फिर वो आगे नेक्स्ट एक बड़े ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह प्लान बनना है। मुझे लग रहा है ये आज से लेटेस्ट नहीं है, ये आज से चंद दिन पुरानी ऑडियो है, और इसके अंदर ये अपने MNAs को जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जनाब आपने कहाँ कहाँ पे जाके एहतजाज करना है और किस तरह रास्ते ब्लॉक करने हैं, और फिर उसकी आपने वीडियो बनानी है और वीडियो बना के भी शेयर करनी है। ये जो वीडियो बना के वीडियो शेयर करने वाला ये जो काम है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी कुछ रिसेंटली स्टार्ट हो गया हुआ है, और उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं, ख़ास तौर पे 25 मई को ये हुआ था कि बड़े बड़े PTI के बड़े बड़े नाम जो हैं वो कमिटमेंट्स करके ना बंदे लेकर आए थे और ना खुद नज़र आए थे, बल्कि फयाजुल हसन चौहान साहब तो 6, 7, 8 बंदे लेके जो है वीडियो में नज़र भी आ गए थे। तो बड़ा उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया था पार्टी के अंदर। तो इस तरह बहुत से लोगों की इस मरतबा ड्यूटियाँ लगी हुई हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, और वैसे भी वो सुकड़ना शुरू हो चुका हुआ था लॉन्ग मार्च। तो अब आगे दोबारा मंगल वाले दिन से शाहमूद कुरैशी साहब जो है इसको लेके निकलेंगे। देखते हैं शाह साहब की परफॉर्मेंस कैसी होती है। शाह साहब अपनी बेटी को तो इलेक्शन जिता नहीं सके थे, मतलब अभी जब उनके ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनकी साहबजादी जो है वो इलेक्शन हार गई थी। अब ये लॉन्ग मार्च का जो है वो क्या रिज़ल्ट निकालते हैं शाहमूद कुरैशी साहब, ये मेरे ख्याल में ये वीडियोज़ के ज़रिए जो है वो सारे अपने MNAs MPs को जो है वो प्रेशर में डाला जा रहा है ताकि वो जो है बंदे निकाल के ले आएँ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।